میں بیت المقدس کی مکمل تاریخ اب حضرات تک پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کی کچھ فضیلتیں اب حضرات تک پہنچا دوں۔ بیت المقدس ان 3 مساجدوں میں شمار ہے جن کی طرف سفر کرنے کی بطور خاص میرے نبی نے اجازت دی ہے، جن کی طرف سفر کرنے کو عبادت کا درجہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف سفر نہ کیا جائے، اور وہ 3 مساجد کون سی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، پہلی مسجد مسجد حرم، دوسری مسجد مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصی۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص پھر انہیں تینوں مساجد کی طرف سفر کا ارادہ کرے، اللہ رب العزت ان کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دنیا بھر کی ساری مسجدیں ثواب کے اعتبار سے برابر ہے، کسی دوسری مسجد پر فضیلت یا ترجیح حاصل نہیں ہے، لیکن ان تینوں مسجدوں کو دنیا بھر کی ساری مسجدوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ تینوں مساجد ایسی ہے، اگر کوئی شخص ان مساجد کی طرف سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بیت المقدس، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احلا بحجۃ او عمرہ من المسجد الاقصی الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وجبت له الجنہ۔ جس نے مسجد اقصی سے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا تو اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں وجبت لہ الجنہ یہ الفاظ موجود ہے، یعنی اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بیت المقدس کی شان ہے۔ میرے دوستو، بیت المقدس کی شان اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، جب تک مکہ معظمہ قبلہ مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ بیت المقدس وہ اللہ اکبر، وہ عظیم جگہ ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین اس قدر عظیم اور اس قدر شان والی زمین ہے کہ اللہ رب العزت اس زمین کی شان کو یوں بیان فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ بیت المقدس کے ارد گرد کے زمینوں کو اللہ رب العزت برکت والی زمین فرمایا۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی اس قرآنی فضیلت کے علاوہ اگر کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی تو تب بھی بیت المقدس کی شان اور اس کی عظمتوں اور بزرگی کے لیے یہی قرآن آیت کافی تھی۔ یہ بیت المقدس کی شان ہے۔ اور جانتے ہیں جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی عمارت سے، بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعا کی، حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعا کی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اے اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہو، اور دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ تو نے مجھے جیسی حکومت عطا فرمائی ہے میرے بعد پھر کسی کو ایسی حکومت نہ عطا کر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تیسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ جو شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے تو اس کو اس طریقے سے پاک و صاف کر دے جیسے وہ اس دن پاک و صاف ہو کر دنیا میں آیا تھا، جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور مجھے امید ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کی تیسری دعا کو بھی قبول فرما لیا ہوگا۔ یہ بیت المقدس کی شان اور یہ بیت المقدس کی فضیلت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ بیت المقدس کے تعلق سے ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ اس میں موجود ہے۔ میرے دوستو، بیت المقدس
ہمارا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے جس کی شان کو اللہ رب العزت بیان فرمایا ہے۔ بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے جو وہاں نماز پڑھنے کے ارادے سے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے، اللہ اکبر، اگر کوئی شخص وہاں مسجد اقصی سے احرام باندھے حج یا عمرہ کے لیے، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ یہ بیت المقدس کی فضیلت ہے، یہ بیت المقدس کی شان ہے۔ بیت المقدس کی شان یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد حرام۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے جس مسجد کی تعمیر ہوئی، مسجد حرام کی تعمیر ہوئی، یعنی کعبہ معظمہ کو تعمیر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی۔ اللہ اکبر، یہ مسجد اقصی جس کے تاریخ کیا ہے؟ بیت المقدس کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے مکہ المکرمہ کو آباد کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام، جنہوں نے بیت المقدس فلسطین کو آباد کیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہے جنہوں نے دو مقدس جگہوں کو آباد کرنے والے نبی بنے۔ اللہ اکبر، ان کے ایک بیٹے نے مکہ المکرمہ جیسے مقدس زمین کو آباد کیا اور دوسرے بیٹے فلسطین جیسے مقدس زمین کو آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام، جس کو اللہ رب العزت نے منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کا بادشاہ بنے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ اگر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پر بھی گفتگو کروں گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کا بادشاہ بنے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو فلسطین سے، اپنے والد کو فلسطین سے مصر میں بلاتے ہیں، اور پھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے بعد اس واقعے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے سینکڑوں سال کے بعد مصر میں فرعون کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ جب فرعون کی حکومت قائم ہوتی ہے تو پھر وہ لوگوں پر ظلم ستم کی انتہا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس وقت اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے موسیٰ، اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آئے تھے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم ستم سے جو ہے بیزار ہو کر، فرعون کے ظلم ستم سے بچ کر جب آپ جو ہے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور دریائے نیل اللہ رب العزت کے حکم سے راستہ چھوڑتا ہے، حضرت یوسف علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا مارتے ہیں تو دریائے نیل راستہ چھوڑ دیتا ہے، راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر جب اس دریا سے پار ہوئے تو فرعون بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تو فرعون نے جب دیکھا کہ یہ دریا راستہ چھوڑ دیا ہے تو فرعون بھی دریا میں جو ہے اس دریا کے راستے سے چل پڑا، لیکن بیچ راستے میں جب پہنچا تو اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین پہنچتے ہیں، تو فلسطین پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے، طرح طرح کی نافرمانیاں، اور اللہ رب العزت اس قوم کو بے شمار عذابوں میں مبتلا فرمایا، کبھی خون کا عذاب، کبھی منڈک کا عذاب، کبھی ان لوگوں کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ اور اللہ رب العزت کے حکم سے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے گئے، یہ قوم عمالقہ جو بیت المقدس پر قابض تھے، ان سے جنگ کرنے کے لیے گئے اپنی قوم کو لے کر، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قوم عمالقہ کے لوگوں کو دیکھا، جن کے اللہ اکبر جو طاقتور جنگجو تھے، جو طاقتور قوم تھے، ان کا ہائٹ بہت زیادہ تھا،
ہڈے گڈے لوگ تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قوم عمالقہ کو دیکھ کر ڈر گئے اور کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم ان سے لڑیں گے، آپ اگر لڑنا چاہتے ہیں تو آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سزا کے طور پر بیت المقدس کی سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام کر دی۔ اللہ اکبر، وہ وادی طیٰ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، باہر آنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ طور سینہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اگر کوئی شخص وہاں چلا جائے تو پھر وہ راستہ وہ بھول جائے۔ 40 سال تک کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وادی طیٰ میں بھٹک دیا۔ وادی طیٰ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گویا کہ قیدی بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی سرزمین 40 سال تک کے لیے ان لوگوں پر حرام کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت ہارون علیہ السلام قوم عمالقہ سے جنگ کرتے ہیں، ان سے جنگ کرنے کے بعد بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں۔ پھر اس کے کچھ سالوں کے بعد جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سیدنا طالوت علیہ السلام کی قیادت میں جنگ لڑتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام گھرانے سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غربت کی زندگی گزر رہی تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے پتھروں کو اٹھاتے ہیں، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا طالوت، انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی شخص طالوت جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو مارے گا، ہم ان کو اپنی لڑکی دیں گے اور آدھی سلطنت ان کے نام کر دیں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام طالوت جیسے ظالم بادشاہ کو قتل کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت دے دیتے ہیں۔ تو جب سیدنا طالوت علیہ السلام جو بہت ہی عدل انصاف بادشاہ تھا، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوئے، انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، لیکن بیت المقدس پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ وہ بیت المقدس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کے عمر میں تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 53 سال کی تھی، اور 13 سال کی عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور 40 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ہی حسن و خوبی کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی حکومت اور آپ کی سلطنت صرف روئے زمین پر نہیں تھی، بلکہ ہوا پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا، چرندے پرندے پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا، انسانوں پر اور جناتوں پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصیت کے مطابق جناتوں کی جماعت کو لے کر بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف عمل رہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا۔ بیت المقدس پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ چکا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب تک وہاں موجود رہتے تھے تو جنات لگاتار رات و دن اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف عمل رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان جناتوں پر بڑا رعب و دبدبا تھا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو لگا کہ اب میری وفات اللہ رب العزت کا حکم بہت جلد آنے والا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کی کہ اے اللہ میری موت کا ان جناتوں پر ظاہر نہ ہونے دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر مسجد اقصی کے پاس اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز ہو گئی۔ اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا، اور آپ اسی حالت میں ایک سال تک کھڑے رہے، اور جنات یہ سمجھ کر کہ آپ علیہ السلام زندہ ہے وہ اپنے کام میں مصروف رہے، وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ اللہ اکبر،
اور ان جناتوں کے لیے آپ کا اس طریقے سے کھڑا رہنا اس لیے ان لوگوں پر حیرت اور تعجب نہیں ہوئی کہ وہ جنات بارہا دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ماہ دو ماہ لگاتار خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سال تک اس طریقے سے کھڑا رہنا مرنے کے بعد ان جناتوں پر زیادہ اثر نہیں ہوا. یہ سمجھ کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہے وہ اپنے کام میں لگے رہے. ایک سال کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے دیمکوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا لیا. عصا ٹوٹ گیا. ٹوٹنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے. اللہ اکبر. جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو اس وقت یہ بات تمام انسانوں اور تمام جناتوں پر ظاہر ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر چکے ہیں. لیکن اس وقت بیت المقدس پائے تکمیل تک پہنچ چکے تھے. بیت المقدس کی مکمل جو ہے تعمیر ہو چکی تھی. اللہ اکبر. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر جنہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا. یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جسم قبر انور میں صحیح سلامت تھے. قبر کی مٹی انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کو نہیں کھا سکتی. اب دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مرنے کے ایک سال کے بعد بھی ان کے جسم میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا. نہ ان کا جسم سڑا نہ گلا، بلکہ ایک سال کے بعد بھی آپ کا جسم پہلے کی طرح چمکدار رہا. اللہ اکبر. تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جسم صحیح سلامت رہتا ہے. مرنے کے بعد بھی ان کے جسم میں کوئی تغیر کوئی بدلاؤ پیدا نہیں ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام قبر انور میں بھی زندہ ہے اور ان کا جسم صحیح سلامت ہے. بلکہ قبر کی مٹی کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کو کھائے. تو لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام اپنے قبر انور میں زندہ ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کو دیکھ لے. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر یہ حکومت ان کے بیٹے کو ملتی ہے اور ان کا بیٹا جو تھا بڑا ہی بدماش بے حیا تھا اور اپنی قوم کو بے حیائی اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا. جس طریقے سے پہلے کے قوم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا تھے، گمراہی میں مبتلا تھے، پھر یہ لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کے لوگوں کو بن اسرائیل کہا جاتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا. انہی کی نسبت سے وہ جو ہے یہود پڑ گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب ان کا بیٹا تخت سلطنت پر بیٹھتا ہے تو وہ اپنی قوم کو بے حیائی میں اور بت پرستی میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ رب العزت اس قوم کو عذاب کے طور پر بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے. یہ بخت نصر عراق کا بادشاہ تھا اور انہوں نے فلسطین اور اس وقت کے لوگوں پر وہ ظلم کیا، بلکہ ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہزاروں لوگوں کو بخت نصر نے مارا، قتل کیا اور ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا کر وہ عراق لے گیا. 70 سال کے بعد پھر یہ یہودی، پھر یہ قوم بخت نصر کے قید سے آزاد ہوتے ہیں. قید سے آزاد ہونے کے بعد پھر یہ دوبارہ فلسطین آتے ہیں. اب دیکھیں آنکڑا دیکھیں کہ کتنے بار یہودی یہ قوم ذلیل و خوار ہوئے ہیں. یہودی یہ ذلیل قوم ہے، یہ اسرائیل ذلیل قوم ہے، بارہا یہ ذلیل ہوتے رہے ہیں. بخت نصر کے قید سے جب 70 سال کے بعد آزاد ہوئے پھر فلسطین آتے ہیں. فلسطین میں آنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دی. اللہ اکبر. آپ کو یہاں پر بتاؤ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے 50 560 سال بعد کی یہ بات ہے جب بخت نصر نے فلسطین کے لوگوں پر حملہ کیا. فلسطین اس وقت کے قوم کو بخت نصر نے مارا، قتل کیا. حضرت یہ وہ وقت تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا. جب یہ لوگ بخت نصر سے قیدی سے آزاد ہو کر پھر فلسطین آتے ہیں تو طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں اور اس قدر گمراہی میں یہ قوم مبتلا ہو چکے تھے
کہ عام عوام تو عوام ہے، بلکہ ان کے جو بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے عالم تھے، وہ بھی اللہ اکبر اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی، بے حیائی، بدکاری، بدفعلی اور اس طریقے سے شراب نوشی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اور یہ اس قدر بدترین قوم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس قوم نے شہید کیا، قتل کیا۔ ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کو ان یہودیوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ان لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجتے رہے ہیں، لیکن یہ بدترین قوم انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہیں یہودیوں نے قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہیں یہودیوں نے قتل کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی جو سازشیں نچائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیچ حرکتیں ان یہودیوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پھر اس قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب کے طور پر ٹیٹس نامی حاکم کو مسلط کر دیا۔ یہ ٹیٹس رومی حاکم تھا اور انہوں نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کے سرزمین کو خون سے لال کر دیا۔ قتل غارت کا بازار گرم رہا اور ہزاروں یہودیوں کو، بلکہ 33,000 یہودیوں کو ٹیٹس نے قیدی بنا کر وہ پھر جو ہے لے گیا اور ان یہودیوں کو بھوکے درندوں کے سامنے ڈالتا تھا، اور یہ یہودی بھوکے درندے کے غذا بنتے تھے اور ان یہودیوں کو لٹکا کر اپنا نشانہ درست کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ٹیٹس نامی جو حاکم آیا تھا وہ اس قدر قتل غارت کا بازار گرم کیا تھا۔ پھر اس واقعے کے بعد 1750 عیسوی سال تک پھر دوبارہ یہ یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکے۔ یعنی ٹیٹس نے جب ان لوگوں پر حملہ کیا تھا، ٹیٹس کب حملہ کیا تھا؟ سن 70 عیسوی میں ٹیٹس نے ان یہودیوں پر حملہ کیا تھا، ان یہودیوں کو مارا تھا۔ سن 70 عیسوی سے لے کر 1750 عیسوی سال تک پھر یہ یہودی دوبارہ فلسطین میں آباد نہیں ہو سکے۔ یعنی 1700 سال تک کے لیے یہ بیت المقدس کی سرزمین ان یہودیوں کے لیے حرام کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جیسے عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ معراج کے اعزاز سے اللہ نے اپنے محبوب کو سرفراز فرمایا، اور میرے آقا جب مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچتے ہیں اور مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر فرماتے ہیں، تو مسجد اقصی میں جانا، پھر وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب بہت ہی جلد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ اب یہ بیت المقدس بہت ہی جلد مسلمانوں کا ہونے والا ہے۔ نہ یہ بیت المقدس یہودیوں کا ہے، نہ یہ بیت المقدس عیسائیوں کا ہے، بلکہ یہ بیت المقدس صحیح دین اور صحیح اسلام کے پیروکار کی ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بے شمار فتح عطا فرمایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے علاقوں کو فتح کرتے کرتے جب ملک شام پہنچتے ہیں، تو ملک شام کے عیسائیوں نے، بیت المقدس کے عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج آ رہے ہیں، تو انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں بلکہ صلح کریں گے، اور صلح اس شرط پر کریں گے جب تمہارا امیر خود آئے گا اور اپنے ہاتھوں سے وہ دستخط کرے گا۔ انہوں نے ان عیسائیوں نے جو یہ شرط رکھا تھا وہ اس لیے رکھا تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اپنی کتابوں میں انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ جو بیت المقدس کا وارث ہوگا وہ نبی آخر الزماں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوگا، اور ان میں یہ نشانیاں ہوگی، کرتے پر ہزاروں پیبند لگے ہوں گے، اور وہ بیت المقدس کو اس شان و شوکت سے فتح کرنے کے لیے آئیں گے کہ ان کا غلام گھوڑے پر بیٹھا ہوگا، ان کا غلام سواری پر بیٹھا ہوگا، اور وہ وقت کا امیر ہوتے ہوئے گھوڑے کے نکیل ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ تو ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے ان عیسائیوں نے یہ شرط رکھا،
یہ طریقہ لیا، یہ طریقہ بنایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، قاصد بھیجتے ہیں کہ بیت المقدس اسی وقت فتح کر سکتے ہیں جب آپ یہاں خود آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر بیت المقدس کی طرف جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو اپنے غلام سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایک منزل تک میں سوار ہوں گا اور ایک منزل تک تو سوار ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا امیر ہے اور اپنے غلام سے کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ میں وقت کا امیر ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام ہر ایک شخص کے لیے برابر ہے، میں عدل و انصاف کرنے کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہوں، میں مسلمانوں کا امیر اس لیے ہوا ہوں تاکہ میں عدل و انصاف سے کام کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک منزل تک میں سوار ہوں گا اور ایک منزل تک تو سوار ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کے نکل غلام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، گھوڑے کے نکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور اتفاق جب بیت المقدس میں داخلہ ہونے کی باری آئی، داخلہ کے قریب، تو اس وقت سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور گھوڑے کے نکل پکڑنے کی باری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ تو وہ غلام عرض کرتا ہے حضور بیت المقدس پہنچنے والے ہیں، اگر آپ اس طریقے سے جائیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں کیا اثر ہوگا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے لوگوں سے عزت نہیں ملی ہے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عزت ملی ہے۔ یہ عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کا امیر ہوتے ہوئے اپنے غلام کو سواری پر بٹھاتے ہیں اور گھوڑے کے نکیل کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے بیت المقدس میں جب داخل ہوتے ہیں تو بیت المقدس کے جو عیسائی تھے وہ غلام کو آقا سمجھ کر، وہ غلام کو امیر سمجھ کر، وہ غلام کو خلیفہ سمجھ کر نعرہ بلند کرتا ہے۔ تو وہ غلام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے لوگو، میں خلیفہ نہیں ہوں مسلمانوں کا، میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں، جس کے ہاتھ میں گھوڑے کے نکیل ہے وہی مسلمانوں کا خلیفہ اور وہی مسلمانوں کا امیر ہے۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، وہ تو ساری نشانیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہے، تو اس وقت بغیر قتل غارت کے، بغیر جنگ و جدال کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے ماتحت رہتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں، تو اس وقت بھی بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی۔ پھر خلافت بنو عباسیہ، تو اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی۔ پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ رہی، تو اس وقت بھی بیت المقدس مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ جب خلافت بنو عباسیہ زوال کے قریب ختم ہونے کے قریب آئی نا، تو اس وقت اسلامی چھوٹی موٹی ریاستیں قائم ہونے لگی۔ ان میں سے ایک ریاست سلجوقی سلطنت تھی جو فلسطین اور شام کے علاقے میں قائم تھی، اور ایک سلطنت شیعہ رافضی فاطمی سلطنت تھی جو مصر کے علاقے میں جو ہے قائم تھی۔ لیکن یہ فاطمی سلطنت بہت ہی بدترین حکومت تھی، اور اس وقت بیت المقدس کے جو وارث تھے وہ سلجوقی سلطنت تھے۔ بیت المقدس سلجوقی سلطنت کے ماتحت تھی، لیکن اللہ اکبر، یہ فاطمی بدترین حکومت سنی سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیا اور سنی سلجوقی سلطنت سے بیت المقدس کو چھین لیا۔ اور اس وقت یورپ کے عیسائیوں نے جب دیکھا کہ بیت المقدس کے لیے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یورپ کے عیسائیوں نے بہت بڑے تعداد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ اللہ اکبر، بیت المقدس کے اندر خون سے بیت المقدس کو سرخ کر دیا، ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور قبۃ الصخرہ، جس کو انگلش میں ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے، جس کو ہم بیت المقدس سمجھتے ہیں نا، جو جب گوگل میں ہم سرچ کرتے ہیں بیت المقدس کو پیلے رنگ کا گنبد نظر آتا ہے، زرد رنگ کا گنبد، وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ قبۃ الصخرہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا۔ آج یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے، یہودی مسلمانوں کے آنے والے نسلوں کے دم و دماغ سے بیت المقدس کی شبیہ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ ان یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ بیت المقدس کسے کہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم گوگل میں بیت المقدس لکھ کر سرچ کرتے ہیں تو وہی پیلا گنبد نظر آتا ہے،
وہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، انگلش میں ڈوم آف دا روک کہا جاتا ہے۔ تو ڈوم آف دا روک میں قبۃ الصخرہ میں ان عیسائیوں نے صلیب کو لٹکایا اور بیت المقدس کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا، اور فاطمی سلطنت کا گورنر افتخار الدولہ اس وقت بیت المقدس کا گورنر تھا، وہ تو فدیہ دے کر وہاں سے بھاگ گیا، لیکن مسلمانوں کو ان عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ تمام مسلمانوں کو ان عیسائیوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا، قتل کیا، اور 90 سال تک کے لیے پھر بیت المقدس ان عیسائیوں کے ناپاک ہاتھوں میں چلی گئی۔ پھر اللہ اکبر، اس وقت اللہ رب العزت نے ان عیسائیوں کے مقابلے کے لیے حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کھڑا کیا۔ بیت المقدس کو جب ان عیسائیوں نے فتح کیا تو ان کو حوصلے بہت بلند ہو چکے تھے، بلکہ وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ اپنے ایک فوج کو سمندری راستے سے رابغ روانہ کر دیا تھا مکہ المکرمہ کو اور مدینہ منورہ کو فتح کرنے کے لیے۔ اور ادھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب پتہ چلتا ہے تو اپنے فوجوں کو خشکی کے راستے سے رابغ روانہ کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے فوج ان عیسائیوں کے لیے موت بن کر تیار کھڑی تھی۔ جب ان عیسائیوں کا قافلہ، جب ان عیسائیوں کی فوجیں وہاں پہنچتے ہیں رابغ، تو مسلمانوں نے ان عیسائیوں پر اس زور سے حملہ کرتے ہیں کہ ان میں سے پھر ایک بھی سپاہی پلٹ کر فلسطین نہیں جا سکا، فلسطین پھر واپس نہیں جا سکا۔ مسلمانوں نے اس زور سے حملہ کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ان عیسائیوں کے حوصلے پھر پست ہو گئے، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے فتح کے خواب بھول چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات پا چکے۔ پھر حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جگہ میں اللہ رب العزت نے غازی ملت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان عیسائیوں کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف بیت المقدس کے لیے 16 جنگ لڑی ہے، اور اس کے علاوہ تو حساب نہیں، 770 قریب کے قریب ہے، 770 تقریباً ایسے جنگ لڑی ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شمار معرکوں میں، بے شمار جنگوں میں ان یورپ کے عیسائیوں کو شرمناک شکست دی، اور سب سے بدترین شکست ان عیسائیوں کی ہتین کے معرکے میں تھی۔ ہتین کے معرکے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، اور وہی عیسائیوں کی تعداد لاکھوں کے برابر تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے 30,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 30,000 کے قریب گرفتار ہوئے۔ یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کارنامہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان عیسائیوں کے صفوں کو درہم برہم کر دیا، ان کے صفوں کو کاٹتے ہوئے چیرتے ہوئے ہزاروں عیسائیوں کو قتل کیا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ میرے دوستو، جب تک بیت المقدس، اب جانتے ہیں کہ اس واقعے کے 3 ماہ کے بعد رجب کے مہینے میں، اور یہ واقعہ ہتین کا جو معرکہ ہوا تھا یہ 25 ربیع الثانی اور 573 ہجری میں ہوا تھا، 1187 عیسوی کا یہ واقعہ ہے۔ لیکن اس واقعے کے 3 ماہ کے بعد رجب کے مہینے میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں اور بیت المقدس عیسائیوں کی غلاظت سے پاک کرتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کی صدا بیت المقدس سے گونجنے لگتی ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک بیت المقدس ان عیسائیوں کے ہاتھوں میں رہی، جب تک بیت المقدس میں ان عیسائیوں کا قبضہ رہا، جب تک بیت المقدس میں ان عیسائیوں کا تسلط رہا، اس دوران حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کھل کر نہیں مسکرایا، کبھی آپ نے پیر پھیلا کر نہیں سوئے، کبھی آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے اس کی وجہ دریافت کی، سبب پوچھا، تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا تھا کہ بیت المقدس ان عیسائیوں کے ناپاک ہاتھوں میں ہے، اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، میں آرام سے سوؤں، جب تک میں بیت المقدس ان عیسائیوں کی ناپاک ہاتھوں سے چھین نہ لوں، اس وقت تک مجھے چین اور قرار نہیں آ سکتا۔ پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد پھر خلافت عثمانیہ کا دور آیا، جنہوں نے اللہ اکبر 600 سال تک حکومت کی۔ خلافت عثمانیہ کے جتنے بھی خلیفہ ہوئے ہیں وہ سب کے سب بیت المقدس کے وارث رہے ہیں، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ جیسی سرزمین کے بھی وارث رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
1750 عیسوی سال تک ان یہودیوں کا فلسطین میں کوئی آبادی، ان کا کوئی بھی علاقہ نہیں تھا، اور 1840 کے قریب یہ عیسائی اکا دکا فلسطین میں آ کر آباد ہونے لگے۔ اور اس وقت جو مسلمانوں کا، اس وقت جو خلافت عثمانیہ کے سربراہ تھے وہ سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور سن 1890 عیسوی کے قریب ان عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور 1918 عیسوی میں ان یہودیوں کی تعداد 55,000 کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت ان عیسائیوں کی تعداد جب بڑھ چکے تو ان کے اندر ایک فکر پیدا ہوئی، اور وہ ایک تحریک بنائے جس کا نام انہوں نے سیہونی عالمی تحریک کا نام دیا۔ یہ تحریک وجود میں آئی جس کا بنیادی نصف العین، جس کا بنیادی مقصد بیت المقدس میں، فلسطین میں ریاست قائم کرنا تھا، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا تھا، اور مسلمانوں کو اس سرزمین سے بھگانا تھا۔ لیکن یہ کام خلافت عثمانیہ کی اجازت کے بغیر ناممکن تھا، اور اس وقت خلافت عثمانیہ کے سربراہ حضرت سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبدالحمید ثانی سے جو کام لیا ہے وہ قابل ذکر ہے، اور حضرت سلطان عبدالحمید ثانی نے بیت المقدس کے تعلق سے جو کام، جو فریضہ انجام دیا ہے، اللہ اکبر، ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اس خدمت کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس تحریک کا جو صدر تھا، اور اس تحریک میں بڑے بڑے یہودیوں کے سرمایہ دار شامل تھے، بڑے بڑے لوگ اس تحریک میں شامل تھے، اور وہ اس تحریک کی جو صدر تھا وہ حضرت سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے استنبول گیا، اور حضرت سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بات رکھی، یہ ایک پیشکش کی کہ اگر وہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے تو وہ آپ کی مالی تعاون کریں گے، یہودی آپ کو مال دیں گے، سونے چاندی دیں گے، ہیرے اور جواہرات دیں گے، اور ان یہودیوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم خلافت عثمانیہ کے تابع اور فرما بردار رہیں گے، قوانین اسلام کے مطابق چلیں گے، ہم یہاں اپنی مرضی نہیں چلائیں گے۔ سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ مرد مومن، اللہ اکبر، اسی وقت ان یہودیوں کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حضرت سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سونے چاندی کے ڈھیر کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، بلکہ ان یہودیوں کو ٹھکرا دیا اور صاف لفظوں میں انکار کر دیا، اور کہا کہ خدا کی قسم، بیت المقدس کی مٹھی بھر سرزمین مجھے ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جس کی تم مجھے لالچ دے رہے ہو، مجھے تم خرید نہیں سکتے، میرے آبا و اجداد نے اپنے خون سے اس سرزمین کو آباد کیا ہے، تم جس کو اس فلسطین میں، اس سرزمین میں آباد ہونے کی اور آباد کرنے کا تم مجھ سے جو ہے اجازت لے رہے ہو، وہ تو رذیل قوم ہے، وہ تو ذلیل قوم ہے، وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں بخشا، انبیاء کرام علیہ السلام کے قاتل ہے، اس ذلیل قوم کو میں اس زمین پر آباد ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ ذلیل قوم جس کے لیے اللہ رب العزت نے 1700 سال تک اس سرزمین پر ان کے لیے حرام کر دی۔ حضرت سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بیت المقدس میری زمین نہیں ہے، یہ بیت المقدس میری نہیں ہے، بلکہ تمام ملت اسلامیہ کی ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ وہ جانتے تھے کہ میرے اقدام سے، میرے اس قدم سے عیسائی، یہودی، بڑے بڑے جو سرمایہ دار اس تحریک میں شامل ہیں وہ سب کے سب بھڑک جائیں گے اور میرے خلاف پروپیگنڈا پھیلائیں گے۔ لیکن حضرت سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ذلیل قوم کو بیت المقدس میں آباد ہونے کی اجازت دے کر مسلمانوں کے سینے میں خنجر نہیں گھونپا، بلکہ صاف لفظوں میں انکار کر دیا، اور حضرت سلطان عبدالحمید ثانی جانتے تھے کہ میرے اس قدم سے وہ تمام کے تمام یہودی عیسائی بھڑک جائیں گے اور مجھے خلافت سے معزول کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے موقف میں ذرہ برابر لچک نہیں دکھائی، نہ اپنی اقتدار کا پرواہ کیا، نہ اپنی حکومت کی پرواہ کی، بلکہ اپنی اقتدار اور حکومت کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر وہ وقت آیا سن 900 عیسوی میں حضرت سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت سے معزول کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی جگہ مصطفیٰ کمال پاشا کو وہ یہودی بٹھاتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کمال پاشا یہودیوں کا ایجنٹ تھا، وہ تو نام کا مسلمان اور نام کا ترک تھا، لیکن
وہ یہودی جو کہتے تھے اسی کے مطابق یہ مصطفیٰ کمال پاشا کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی، بیت المقدس مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ لیکن جب ان عیسائیوں نے دیکھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے مکمل طور پر بیت المقدس پر قبضہ کرنا آسان نہیں ہے، اگر بیت المقدس میں قبضہ کرنا ہے تو پھر خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا ہے، پھر وہ خلافت عثمانیہ کے فوجوں میں اپنے فوجوں کو، اپنے ایجنٹوں کو بھروانا شروع کیا۔ اور سن 914 عیسوی میں جب پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، فرسٹ ورلڈ وار، بہت بڑی جنگ ہوئی، ایک طرف جرمنی اور اٹلی، یہ دونوں ملک ایک طرف تھا، روس امریکہ برطانیہ یہ ایک طرف تھا، اور اس جنگ میں خلافت عثمانیہ کا دور دور تک کوئی معاملہ، دور دور تک خلافت عثمانیہ کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ لیکن یہ مصطفیٰ کمال پاشا یہودیوں کے پلان کے مطابق خلافت عثمانیہ کے فوجوں کو اس جنگ میں جو ہے داخل کر دیا، اور ادھر برطانیہ عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا دیا، عربوں کو عظیم سلطنت کا خواب دکھا کر۔ یہ عرب سلطنت اللہ اکبر خلافت عثمانیہ سے بغاوت شروع کیا، اور پھر اللہ اکبر خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ جب سن 918 عیسوی میں جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو پھر خلافت عثمانیہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا، اور اس دوران یہ یہودی امریکہ گیا تھا، امریکہ سے مدد لینے کے لیے اپنے ناجائز باپ سے، یہ ناجائز اولاد امریکہ کے پاس گیا تھا، اور امریکہ کے سامنے یہ پیشکش کی، یہ بات رکھی کہ اگر اس جنگ میں جیت جاتے ہیں، اور جیت جانے کے بعد اگر وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو وہ پھر امریکہ کو اپنا تمام مال و دولت دیں گے، اپنی تمام مال و دولت کو ان کے قدموں میں قربان کریں گے۔ یہ ان یہودیوں نے امریکہ سے وعدہ کیا کہ ہم تمام مال و دولت کو امریکہ کے سامنے ڈھیر کر دیں گے اگر تم اس جنگ میں جیت جاتے ہو، جیت جانے کے بعد فلسطین میں آباد کرنے کا وعدہ کرتے ہو۔ تو امریکہ نے وعدہ کیا کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں تو پھر تمہیں فلسطین میں آباد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ جب 918 عیسوی میں جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، 4 سال تک یہ جنگ چلتا رہا، یہ جنگ ہوتی رہی، لڑائیاں ہوتی رہی 4 سال تک۔ 2 کروڑ تقریباً 2 کروڑ کے تقریباً جو ہے 2 کروڑ لوگ اس جنگ میں مارے گئے، 2 کروڑ لوگ اس جنگ میں قتل ہوئے۔ جب سن 918 عیسوی میں جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو خلافت عثمانیہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ پھر یہ امریکہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنا جو ہے شروع کیا، اور جب جانتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی سن 940 کے قریب تو جرمنی میں ایڈولف ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا، 60 لاکھ یہودیوں کو۔ اور جب جرمنی سے ایڈولف ہٹلر نے ان یہودیوں کو نکالا تھا تو دنیا کا کوئی بھی ملک ان یہودیوں کو پناہ نہیں دے رہا تھا۔ ذرا آپ ان یہودیوں کو دیکھیں کہ یہ کتنی ذلیل قوم ہے اور کہاں کہاں بھٹکتے رہے ہیں، کبھی ان کو کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا، نہ امریکہ دے رہا تھا، نہ برطانیہ، نہ روس، دنیا کا کوئی بھی ملک ان کو پناہ نہیں دے رہا تھا۔ پھر یہ اپنے بڑے بڑے جہازوں میں اشتہار لگائے ہوئے کہ جرمنی نے ہمارے اہل و عیال کو، گھر بار کو تخت و تاراج کر ڈالا ہے، فلسطین سے مدد لینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر، کہا تھا کہ ہماری امیدوں کو مت کچلنا، ہماری امیدوں کو پانی مت پھیرنا۔ تو اس وقت مسلمانوں نے، فلسطین کے مسلمانوں نے انسانیت کی بنیاد پر ان یہودیوں کو نئی زندگی دی، نئی زندگی بخشی، اپنا گھر دیا، زمین دی۔ لیکن اللہ اکبر، آج دیکھیں کہ یہ یہودی آج ان محسن فلسطینی مسلمانوں پر کس قدر احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ ان مسلمانوں نے ان یہودیوں پر احسان کیا تھا، اور آج یہ یہودی ان محسن فلسطینیوں کے بچوں کو مار کر احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں، ان محسن فلسطینیوں کے عورتوں کو مار کر احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ اس لیے ایڈولف ہٹلر نے جب ان یہودیوں کو مارا تھا اور 1/3 یہودیوں کو ختم کیا تھا تو ایڈولف ہٹلر نے کہا تھا کہ اے دنیا والوں، اے لوگوں، اگر میں چاہتا تو جو باقی یہودی ہے میں اسے بھی ختم کر دیتا، لیکن میں نے ان یہودیوں کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ دنیا والے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ میں نے ان یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ یہ اتنی ذلیل قوم ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، مسلمانوں نے فلسطین میں ان یہودوں کو آباد کرنے کی، ان کو نئی زندگی بخشی، نئی زندگی دی، لیکن اللہ اکبر، آج یہی یہودی ان محسن فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، ان کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے زمینوں کو ہڑپ کر۔ آپ جانتے ہیں کہ
ان عیسائیوں کے قبضے، ان یہودیوں کے قبضے میں ہے، صرف 10% جو ہے یہ فلسطین کے مسلمانوں کے قبضے میں ہے، 90% فلسطین کے سرزمین کو ان یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، ہر سال یہ یہودی حملہ کرتے ہیں اور فلسطین کے سرزمین کو قبضہ کرتے 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 90% سرزمین پر ان یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، جن مسلمانوں نے ان یہودیوں پر احسان کیا تھا، آج یہ احسان فراموش قوم انہی محسن فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی فلسطین کے مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی ان فلسطینی مسلمانوں کے دلوں میں انہوں نے اپنا رعب و دبدبہ پیدا نہیں کر پایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری مسلمانوں کا ایک گروہ، ایک جماعت قیامت تک کے لیے حق کے لیے لڑتے رہیں گے، اور جو ان کو ذلیل کرنا چاہے گا، ان کو نقصان پہنچانا چاہے گا، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کو ذلیل نہیں کر پائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کے بچے مر رہے ہیں، اور ان کے سامنے ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، ان کے گھروں پر بمباری کیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو زمین پر ملائے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان مسلمانوں کے دلوں میں ان یہودیوں نے اپنا رعب و دبدبہ نہیں پیدا کر پایا ہے۔ اس کے باوجود وہ مسلمان اللہ اکبر اپنے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ آج بھی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اپنے خاندان کو قربان کرنے کے بعد بھی وہ اپنے حق کے لیے ان یہودیوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے لڑتے ہیں، ان کے سامنے اپنے آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری جو ہے مسلمانوں کا ایک گروہ، ایک جماعت حق کے لیے قیامت تک لڑتے رہیں گے، اور جو ان کو ذلیل کرنا چاہے گا، ان کو رسوا کرنا چاہے گا، وہ ان کو رسوا نہیں کر پائے گا، اور وہ حق کے لیے قیامت تک لڑتے رہیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی جماعت کون سی جماعت ہوگی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت دمشق کے دروازوں اور بیت المقدس کے اطراف میں ہوں گے، جو حق کے لیے قیامت تک لڑتے رہیں گے۔ ان مسلمانوں کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری ہے، جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کہہ دیا کہ وہ حق کے لیے قیامت تک لڑتے رہیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلسطینی مسلمانوں پر وہ یہودی بار بار حملہ کر رہے ہیں، بمباری، راکٹ اور میسائل پھینک کر ان مسلمانوں کے گھروں کو خاک میں ملا رہے ہیں، نہ بچوں کو بخش رہے ہیں، نہ عورتوں کو بخش رہے ہیں، نہ بوڑھے کو بخش رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی ان مسلمانوں کو ذلیل نہیں کر پایا، ان مسلمانوں کے دلوں میں انہوں نے اپنا رعب و دبدبہ نہیں پیدا کر پایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفائے ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ میرے آقا ارشاد فرمایا تھا کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب مسلمان یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو درخت اور پتھر بھی بول اٹھے گا اور کہے گا کہ اے مسلمان، آج یہ یہودی میرے پیچھے کھڑا ہے، اسے آ کر قتل کر دے۔ میرے دوستو، وہ وقت ضرور آئے گا جب ہم ان یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے، اور روئے زمین سے ان تمام ناپاکوں کو، روئے زمین سے ان تمام یہودیوں کو ہم نیست و نابود کریں گے۔ وہ وقت ضرور آئے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت، فتنوں کے ادوار میں، فتنوں کے دور میں، جب مختلف اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکریں ہوں گے، تو اس دور میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک شام کے لشکروں کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، ملک شام کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی، ملک شام کے لشکروں کے ساتھ دینے کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اس لیے کہ اس وقت اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لے لی ہوگی، اور وہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا۔ میرے دوستو، فتنوں کے ادوار میں، فتنوں کے دور میں، جب ان یہودیوں کے پیشوا دجال آئے گا، کانا دجال، آج یہ یہودی انہی کے لیے ہیکل سلیمانی کو بنانا چاہتے ہیں۔ آج دنیا بھر کی ساری سازشیں یہ جو یہودی کر رہے ہیں اپنے کانے دجال کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ کانا دجال آئے گا، لیکن 4 مقامات پر وہ نہیں جا سکے گا۔ 4 مقامات پر 40 دن کے اندر اندر پوری روئے زمین کا چکر لگا لے گا، 40 دن کے اندر اندر پورے روئے زمین گھوم لے گا، لیکن 4 مقامات پر وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ پہلا مقام مسجد حرم،
دوسری جگہ مسجد نبوی، اور تیسری جگہ مسجد اقصی، اور چوتھی جگہ کوہ طور۔ ان 4